ماہ ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش اور ولادت نال مناسبت اور اے سعادت کی کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک ماہ ربیع الاول وچ تھئی ہے، این گال دے اتے کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ اور ربیع الاول دے وچ بھی سوار والے دہاڑے تھئی ہے، این گال وچ اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن تاریخ کیڑی ہے، ایندے وچ مؤرخین نے اختلاف کیتے، تاریخ دانے نے اختلاف کیتے۔ ایک قول نقل کیتے کہ نبی سونے 2 ربیع الاول کو جائیں گے۔ بیا قول امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی فتاوی رضویہ دے اندر نقل کیتے کہ محقق جڑے مؤرخ ہیں انہیں دے حساب نال نبی سائیں دا جمڑا 8 ربیع الاول کو تھے۔ تریجا قول ہے کہ نبی سونے دا جمڑا، نبی سائیں دا میلاد، نبی سائیں دی ولادت 9 ربیع الاول کو تھی ہے۔ چوتھا مشہور قول یہ ہے کہ نبی سونے تشریف گھنین آپ پیدا تھے 12 ربیع الاول کو۔ البتہ ایک قول ربیع الاول کو ہٹتے ہیں، وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا۔ وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین وچ لکھ دیں کہ نبی سونے 10 محرم کو پیدا تھے۔ یہ 5 گالی ہیں تاریخ دانے دیاں نبی سائیں کداں پیدا تھے۔ میں دے واسطے ایک مسئلہ سمجھاون واسطے ایک مثال لینا۔ قاری غلام مصطفیٰ صاحب چوکھے بالن پارے بڑے دا نام کیا ہے؟ عبدالحادی۔ قاری غلام مصطفیٰ کو اللہ نے پتر دیتے نہ رکھے عبدالحادی۔ کیڑی تاریخ کو جایا؟ 8 اگست، یعنی انہیں دے بیٹے دا میلاد، بیٹے دی ولادت، بیٹے دا جمڑا تھے 8 اگست کو، مہینہ بھی یہ ہوئے۔ انہیں معمول بنا گی دے کہ جدنی 8 اگست او سے ہر سال میں خیرات کرے سے۔ میں اپنے پتر دی 8 اگست کو سالگرہ منے سا، میں اپنے پتر دی 8 اگست تاریخ ولادت کو پروگرام رکھے سا، جھنڈیاں لے سا، بازار سجے سا، اور سارے رشتہ دارے کو سدے سا، انہیں کو دعوت کرے سا۔ ان دسو اے ہر سال جو 8 اگست کو ایمیں کریں، اپنے گھر دے ہوتے چراغاں کریں، دوست کو سدیں، رشتہ دارے کو سدیں، بکرا کو ہیں، مرغی کو ہیں، انہیں کو کھوامیں، ایکو 8 اگست بھول سے دسو بھئی کہنا بھول سے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دی تاریخ کیوں 4 تے 5 گالی؟ اتھو ایک گال معلوم تھی دیئے کہ نبی سونے دے ولادت کنو لاتے نبوت تک آپ دے پیو، ماں، دادا، چاچا، کوئی بھی آپ دے میلاد والے جہاڑے، آپ دی ولادت والے جہاڑے کوئی فنکشن، کوئی پروگرام، کوئی چراغاں، کوئی کمکمے نہ ہے۔ اگر ہووے ہا تا تاریخ ہکا یاد رہ وجے ہا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال دے بعد نبوت ملی ہے. آپ اپنی نبوت ملن تو بعد 23 سال ای دنیا تے رہ گئے. کہیں سال بھی اگر آپ ایو فنکشن کریں ہا، کمکمے لاویں ہا، مدینہ دے بازار سجاویں ہا، اٹھ کٹیں ہا، کیک کٹیں ہا، کھجوراں وڈاویں ہا، ہر سال اپنی میلاد والے جہاڑے، اپنی ولادت والے جہاڑے کوئی پروگرام کریں ہا، ول بھی اے جہاڑے مختلف نہ تھی میں نہا، ول ہکا جہاڑا ہوئے ہا کہ نبی صحیح فلاں تاریخ کو ایک کم کریں دے ہن، آپ دی میلاد اور ولادت دی تاریخ بھی ہوا ہے، لیکن نہیں کیتا. ہاں حدیث پاک کے چندے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. میں دھیمے لہجے دے اندر میں کو منتظمین حضرات نے مضمون لکھتے کہ لوگے کو جیرے ساتھی اے بیٹھن انہیں کو مسائل سمجھاونا. میں وہ کوشش پہ کرنا کہ جتنا سارے چلدے پن کھٹڑے تے بہتے ہوٹلے تے بہتے اساں باسا کرنو، میں اندھو تے اچھے طریقے نال تھوڑی جی گفتگو کرتے اساں گال کو سمجھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمار دا جہاڑا روزے دی حالت چاہیے. آپ نے روزہ رکھا ہویا. کئی صحابی نے سوال کیتے اے اللہ دے رسول، اے اللہ دے رسول تسان روزہ اج سوارے اج بھی رکھی ودو، پچھلا سوار بھی تسان روزے نہ لاوے، ہوں کنو پچھلا سوار بھی روزے نہ لاوے، آخر کیا وجہ ہے جو تسا سوار دے سوار روزہ رکھیں دو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا جواب دیتے، آپ نے فرمایا فیہ ولدتو، میں محمد سوار دے سوار روزہ این وجہ کنو رکھیں دا کہ سوار والے جہاڑے میرا میلاد تھے، میری ولادت تھی. اللہ دا قرآن اکھے دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ دے رسول دی زندگی بہترین نمونہ ہے تہاڈے واسطے. نمونہ کیا ہے؟ مطلب ایک گلاس ہے، یہ سارے کل نمونہ موجود ہے. اساں کہیں انجینئر کو آکھوں، کاریگر کو آکھوں میں کو ایہو جا گلاس بنا دے، ایہو جا گلاس آکھن اے نمونہ ہے. میں کو ایہو جا کرسی گھنا دے، اے کرسی نمونہ ہے. میں کو ایہو جا لاؤڈ سپیکر گھنا دے، اے لاؤڈ سپیکر نمونہ ہے. میں کو ایہو جا رومال گھنا دے، اے رومال نمونہ ہے. اللہ نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ دا رسول تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی کھاؤ ایویں جیویں محمد الرسول اللہ کھا دے، پیو اویں جیویں محمد الرسول اللہ پیتے. نبی جا 3 دھیری ہن، 4 دھیری ہن، جیویں نبی اپنے دھیری دی شادی کیتی ہے تساں بھی اویں اپنے دھیری دی شادی کرو. جیویں نبی اپنے 3 پتریں دی تربیت کیتی ہے ایویں اپنے پتریں دی تربیت کرو. جویں نبی اپنے 3 پتریں دے جنازے بچپن اچ پڑھتے صبر کیتے تساں وی اویں صبر کرو. جویں نبی اپنا شادیاں کیتن تساں وی اویں اپنا شادیاں کرو. جویں نبی اپنی شکل و صورت بنائی ہے تساں وی اویں اپنی شکل و صورت بناؤ. جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیتی ہے تساں وی اویں تجارت کرو. جویں آپ نے زراعت کیتی ہے تساں بھی اویں کاشتکاری کرو. جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے تواڈے نبی تواڈے واسطے بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ دا قرآن اکھیں دے نبی نمونہ ہے، نبی دا میلاد دا جہاڑا ہے. تیرے میری رائے اے مختلف تھی گئی ہے. تے آکھے میں نبی دا میلاد این طریقے تے منے دا، میں اپنے گھر کو سجے ساں، کمکمے لے ساں، چراغاں کرے ساں، بازار سجے ساں، وڈی خیرات کرے ساں، اٹھ کٹے ساں،
کئی آکھے میں سالگرہ منے سا کیک کٹے سا آؤ دوجے گروپ آکھے دوجے فریق آکھے دوجے عالم آکھے نبی دے میلاد والے جہاڑے میں کمکمے نہیں لیندہ میں چراغا نہیں کریندہ میں اٹھ نہیں کٹھیندہ میں بازار نہیں سجیندہ میں نبی دی ذات تے درود شریف پڑھدا میں نبی دی ذات واسطے نوافل پڑھدا میں نبی دی ذات واسطے روزہ رکھے نا جائے ویلے دوہے فریقے دے آرا سامنے ہیں نبی سارے واسطے نمونہ ہیں آؤ نبی دی زندگی کو دیکھو نبی دی زندگی دے اندر سامنے ہیں ایک رائے نبی دے میلاد والے جہاڑے کمکمے چراغاں دوجی رائے نبی دے میلاد والے جہاڑے روزہ درود شریف اگر انہیں دوہے رائے وچو دیکھنو دوہے رائے وچو بہترین رائے ہو سے کہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد والے جہاڑے روزہ رکھے سوں کیوں نبی سارے واسطے نمونہ ہیں نبی نے اپنے میلاد والے جہاڑے روزہ رکھتے اپنی امت کو سمجھائے اپنی قوم کو سمجھائے اپنی امت کو سمجھائے لوگوں ایویں میں محمد دا میلاد منائے جیویں میں محمد اپنا میلاد منائی اے نبی دے میلاد منا منظر طریقہ نبی سے اپنے میلاد والے جہاڑے کیا رکھے روزہ دوجی چیز دوجا مسئلہ جیرے جہاڑے روزہ رکھیں دے ہوں جہاڑے کو عید رکھے نا یا عید والے جہاڑے روزہ رکھیں دے روزے والے جہاڑے عید نہیں ہوندی عید والے جہاڑے روزہ رکھن جائز نہیں ہوندا نبی دے میلاد والے جہاڑے نبی نے روزہ رکھے مسئلہ خود سمجھ ونجو کہ روزے والے جہاڑے عید نہیں ہوندی عید والے جہاڑے روزہ نہیں ہوندا تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد والے جہاڑے ولادت والے جہاڑے روزہ رکھے گویا آپ نے فرمایا میں ہی جہاڑے پیدا تھا پیدا نور تھیندے بشر تھیندے تو سن دسو نا سی میرا گال کو غور نال سن سو کبڑی سو بھی نہ توجہ دے بہترین سمجھ نال سننی ہے جیدی پیدائش ہوندی ہے جیدی ولادت ہوندی ہے ولادت جمڑا پیدائش دا نور دا ہوندے یا بشر دا ہوندے اللہ سے انہیں ترائے مخلوقہ بڑھائیں ایک مخلوق نوری جن کو سب فرشتے یادوں جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل دسو ہاں جبریل دا ابا کونا کوئی کہیں نہیں فرشتہ ہے نور ہے جبریل دی اما جبریل کچھ کھمدے ہن پیندے ہن خوشی غمی موت کچھ ہے کوئی نہیں کیونکہ نوری دے ہوتے اے چیزاں کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھئیے آپ دا میلاد تھے آپ دی پیدائش تھئیے جیملے نبی دی سیرت پڑھ دوں نبی دے ابے دا نا عبداللہ ہے اما دا نا آمنہ ہے اتر ترائے ہن دھیری چار ہن شادیاں یارہاں ہن کھمدے بھی ہن پیندے بھی ہن تجارت بھی کریں دے ہن زراعت بھی کریں دے ہن اتو معلوم تھیے جیڑا کھمدے او نور نہیں ہوندا جینا شادیاں ہوندن او نور نہیں ہوندا جیڑا پیندے او نور نہیں ہوندا جن کو خوشی تے غمی امدیے او نور نہیں ہوندا او کون ہوندے او بشر ہوندے اللہ نے قرآن فرمائے محبوب قل انما انا بشر مثلکم لوگے کو فرما دیو میں جسم دے وچ میں جنس دے وچ تہاڈے علی کار ہاں لیکن متا کوئی سمجھے جی میں عام انسان ہے ایویں نبی بھی اون علی کار ہے رتبہ تے شان برابر ہے نہیں میں شان تے مقام الگ سمجھاون واسطے ایک مثال لینا نبی نور نہیں نور ہوویں ہا شادی نہ ہوئے ہا نور ہوویں ہا میلاد نہ ہوئے ہا نور ہوویں ہا پیدائش نہ ہوئے ہا پیدائش بشر دی ہوندی ہے لیکن او بھی بشر اساں بھی بشر
اساں جہاں بشر نہیں ایدی مثال سمجھا ہے جیویں تساں ویندو عمرہ کرن حج کرن ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میں حجر اسود کو چمتے آواں حجر اسود کو بوسا دیتے آواں کیوں یار تیری موچی والا اور نالا سلام دے اتے جیڑی روڈ گزری پئیے اتھا بھی پتھر پین تھے او بھی پتھر ہے او کو بھی حجر اسود اکھینن کالا پتھر اے بھی روڈ دا کالا پتھر ہے ای کو نہیں بھی چمدا اے او پتھر ہے جہنے اتے جانور چل دن انسان چل دن پیشاب کریں دن اے بھی پتھر ہے او بھی پتھر ہے حجر اسود پتھرے میں چو پتھر تہے پتھریں جی ہاں پتھر نہیں ایک اے پانی ہے جرا ای وستی دا پانی ہے اندرا وضو بھی کرے نہیں نک صاف بھی کرے نہیں استنجا بھی کرے نہیں ایک او پانی ہے جڑا حاجی حج تو واپسی تے عمرہ کرن والا عمرہ کرتے واپسی ہم دے تے کو ایک گھٹ مل دے ایک قطرہ مل دے اکھی اس سٹینی منہ اس سٹینی بیمار کو پلینی سر تے لینی کفن دے اتے لینی کیوں برکت والا پانی ہے ای وستی دا پانی بھی پانی ہے زمزم دا پانی بھی پانی ہے زمزم دا پانی پانی بچو پانی تا ضرور ہے پانی جی ہاں پانی نہیں تو بھی بشر میں بھی بشر نبی بھی بشر لیکن نبی بشر بچو بشر تا ضرور ہے لیکن بشر جی ہاں بشر نہیں تو اور میں بولوں منہ وچو تھکا نکل دن نبی بولے نور دا کرنا نکل دن تو اور میں اکھ کھولوں اگو دیکھ سکدوں نبی اکھ کھولیں دے جی میں اگو دے دے اوے پچھو دے دے تو اور میں تھک سٹوں بدبو پیدا تھی دی ہے نبی تھک سٹے کوڑا کھو ہوئے اللہ کوڑے کھو کو مٹھا بنا دے بشر ہے لیکن بشریں بھی چو بشر ضرور ہے لیکن بشریں جی ہاں بشر نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگو میں تہاڈی وچ اللہ دے رسول کو بہترین نمونہ بنائے کہیں گال تے اختلاف تھی ونے اختلاف وچ جھیڑا نہ کرا ہے نبی دی زندگی دے گھنا ہے نبی دی سیرت دے گھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ای موقع تے کیا کم کیتے میں دے واسطے ایک سورت تلاوت کیتی ہے میں اس سورت دی تھوڑی جئی تشریح کرتے اپنی انگال دی مزید وضاحت کرنا چاہنا امید توجہ کرے سو اللہ فرمائے والعصر کیا معنی والعصر دا قسم ہے عصر دی عصر تو مراد زمانہ عصر تو مراد نماز عصر دا ٹائم کوئی بھی گھن سکدو اللہ قسم چاہندے والعصر تیرے میرے واسطے قسم دا دستور ہے اصول ہے لیکن خدا واسطے کوئی اصول نہیں تو اور میں قسم چاون واسطے دستور دے پابند خدا قسم چاون واسطے کہیں دستور دا پابند نہیں تیرے میرے واسطے دستور ہے کہ اگر قسم دی نوبت آوے تو اللہ دے نا دی قسم چواہے کہیں بے دے نا دی قسم نہ چواہے اساں کیا کرنو پیر دی قسم دربار دی قسم پوتر دی قسم ابے دی قسم اور مختلف چیزیں نہ قسمہ چینو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنائے آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک جائیں بندے نے خدا دے نا تو علاوہ کہیں چیز دی قسم چاہتی ہے انہیں اون چیز کو میں خدا نال شریک کر دیتے ایک او گناہ مل سے جرا مشرک کو گناہ مل جائے شرک دا گناہ مل جائے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک جڑا اللہ تو علاوہ کہیں دی قسم چاہتے اون شرک کیتے ہو کو شرک دا گناہ مل سے ول اگر قسم چاہتی ہے کہ انسان نے میں اپنے ابے دے گھر نہ ویساں سگریٹ نہ پیساں اوڈے نہ ویساں اے کام نہ کرے ساں ول قسم پورا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے لیکن ایک شرط نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تساں ایو جی چیز دی قسم چاہ کے دیے جیڑی چیز تے پورا کرن نال شریعت دی خلاف ورزی تھی وے او قسم پوری نہ کرا ہے
وہ قسم کو تروڑ تے قسم دا کفارہ دے دی ہے. مثلا ایک بندے قسم چاہتی ہے میں اپنی بھیڑ نل کہنا لے سا, بھیرا نل نہ لے سا, ابے نل کہنا لے سا, اپنے گھر کہنا وے سا, اپنی زال کو کہنا گھینو سا, ایک گناہ دی قسم. اگر یہ پوری کرے سے بھیرا نل نہ لے سے ابے نل نہ لے سے گناہ ہے. نبی سی فرمائے ایک قسم پوری نہ کرا ہے, ایک قسم تروڑ دیوا ہے, قسم تروڑتے کفارہ دے دیوا ہے. ہاں اگر وہ قسم کو پورا کرنا شریعت دی خلاف ورزی نہیں تھی دی والوں قسم کو پورا کرنا لازم ہے. لیکن اگر قسم ترٹ گئی ہے, تروڑن دا کفارہ کیا ہے؟ قسم تروڑن دا کفارہ ہے 3 روزے رکھنا مسلسل, 3 روزے. یا اگر روزے نہیں بھی رکھ سکتے ولدہ غریب مسکینے کو 2 ٹائم دا کھانا کھواؤ. 10 غریب مسکینے کو اگر قسم ترٹ گئی ہے تو 2 ٹائم دا کھانا کھواؤ. 2 چیزاں عام ہیں, ایک قسم ایک طلاق. لوگ ایک معمولی سمجھ دیں, یہ معمولی چیزاں نہیں. جھوٹی قسم چاہنا ایک کبیرہ گناہ نے وچوں گناہ ہے, اور طلاق کو تاسا میں معمولی سمجھ دو نا کہ شاید طلاق واقع تھیون واسطے, طلاق تھیون واسطے کوئی ضروری ہے, کوئی گنڈے چاہوں, کوئی بندے کٹھے کروں, وٹے چاہوں, وٹے ماروں, ول طلاق تھی سے نہ تھی سے نہیں. بھائی یہ بہت بڑی حساس شے ہے. مثلا ایک بندہ کلھا بیٹھا, او کو کہیں میسج کیتے, کہیں فون کیتے, تیری زال نے این آکھے, اوبے نے این آکھے, سورے نے این آکھے, او کلھے جو بیٹھا ہوا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیندا پیاں, کہیں نہیں سنیا, کتھیں نہیں سی لکھیا, صرف زبان چوئے لفظ کٹ چھوڑے طلاق تھی ویس. شہر گے کاوڑ لگی ودیس, عرضی نویس کو اکیس, اے میرا شناختی کارڈ ہی, میری زال دا نا اے ہی, طلاق نامہ بنا رکھ, میں سودے کی دھیا میں ملا چاہتی ویسا. اون طلاق نامہ بنا رکھے, اے چاون نہیں گیا, ای کو کہیں سمجھایا یا کوئی کہیں کو دسے سو چاہتی گئے, اون ہیندے حکم نال طلاق نامہ لکھے, جائیں ویلے اون لکھ گی دے طلاق تھی ویس. بھامیں ہی چاہتے تھے بھامیں کہنا, بھامیں کیتن سی دستخط بھامیں نہیں سی کیتے, این آنکھیں اون لکھ لیتے طلاق تھی ویس. اے جلی حساس گال ہے. رن سنے نہیں سنیا, اپنی بیوی تک کہو گئی ہے نہیں گئی, کوئی مرد گواہ ہے بھاویں کوئی نہیں, زبان کنو آکھے وے بھاویں لکھ دیتے وے, ایک طلاق دیتی وے ایک تھی وے سے, 2 دیتے وے 2 تھی وے سے, 3 دیتے وے 3 تھی وے سے, جتنا طلاقاں دے سو اتنا تھی وے سے. اندے بعد ہی وسعی پیا ہونی ول سمجھ دی میرا پتر سے میرا آکھیا نہیں منے دا, دیتی تا طلاق کھڑا ہمیں, طلاق دے بعد وسعی کھڑا ہمیں, او تا حلال دے کوئی نہیں. ول پیچھے مسئلے اوبے کنو اوبے کنو اوبے کنو, جاہل کنو میں تے پوچھا کوئی اتنا ہکے ٹائم دیتے نہیں نا, غصے میں چاہویں نا, غصے میں تو طلاق نہیں تھی بھی. تے سو مار کا توارے وچوں کوئی ایہو جا بندہ سنیا ہوئے جڑا پیار وچ اپنی بیوی کو طلاق دے وے, کوئی کہنا طلاق ہوندی کاوڑے چے ولا بہانہ مولوی صاحب دیا گوسی غصے وچ آوے, بابا پیار وچ کون نے دے, طلاق ہوندی غصے وچ. اچھا بیا آگے ہوں کہ حمل ہا میری زال کو, پیٹ ہا میری زال کو, پیٹ چ طلاق نہیں تھی دی بھی, کیوں نہیں تھی دی؟ کوئی بندوق ہے جو اگو رکاوٹ بنوے سے, تائیں زبان کی نو کڈنے, تائیں لکھنے, کوئی گواہ ہے بھاویں کوئی نہیں, کہیں سنیے تے بھاویں کہیں نہیں سنیا, بھاویں حمل ہے تے بھاویں کوئی نہیں, کو طلاق واقع تھی ویس. یہ واسطے احتیاط کی تھی کرو. 3 طلاق کے بعد تک کوئی گنجائش نہیں ہوندی. البتہ علماء کرام کی نو پوچھ گدا کرو کہ اے لفظ کھیج گئن, اے لفظ کھیج گئن, 1 دفعہ کھیج گئن, 2 دفعہ کھیج گئن, ہن میرے واسطے کیا حکم ہے؟ جی میں ایک لفظ نال حرام عورت حلال تھی ویندی ہے, ایویں ایک لفظ نال حلال عورت بھی حرام تھی ویندی ہے. اے 2 عام جملے. والعصر قسم عصر دی, ان الانسان لفی خسر. اللہ سی فرمائے سارے انسان گھاٹے وچ ہیں, امیر ہے, غریب ہے, وڈا ہے, چھوٹا ہے, مرد ہے, عورت ہے, بڈھڑا ہے, جوان ہے. اللہ سی یہاں گھاٹے کنو بچے کون؟ الا الذین آمنوا, او بچوے سے جڑا ایمان گھنو سے, ایمان گھنو سے.
ایمان کیا ہوندے؟ اللہ کو من گھننا، اللہ دی من گھننا. صرف اللہ کو مننا کافی نہیں، اللہ کو بھی مننے، اللہ دی بھی مننی. اللہ دے قرآن کو بھی مننے، اللہ دے قرآن دی بھی مننی. اللہ دے نبییں کو بھی مننے، اللہ دے نبی دی بھی مننی. فرشتے کو بھی مننے، فرشتے دی آندی ہوئی وحی کو بھی مننے. تقدیر کو بھی مننے، آخرت دے دی کو بھی مننے، مرن تو بعد اٹھن کو بھی مننے. یہ ہے ایمان. البتہ نبی صحیح دی جی میں اللہ دی ذات کو مننے جو اللہ ہے، ایویں اے بھی مننے جو اللہ ہے کہ یہ بھی ایمان شامل ہے. اگر آکھس اللہ دو ہیں، مخلوق کو بناون والے دو ہیں، ول یہ شرک تھی. ویسے مثلا معاف کرائے، ایک آدمی میں پوچھے نا تیرے کیا ہے؟ وہ دے اللہ دیتا. تیرے نا کیا ہے؟ ہوا کہ پیرے دیتا. انہیں دوہے نا مطلب میں کو سمجھاؤ. او کو اللہ دیتے، کو پیر دیتے. پوت دیون والی ذات اللہ دی، پیدا کرن والا اللہ، پتر دیون والا اللہ، دھی دیون والا اللہ، عزت دیون والا اللہ، نفع دیون والا اللہ، نقصان دیون والا اللہ، پیسہ دیون والا اللہ، غریبی دیون والا اللہ، بیماری دیون والا اللہ، شفا دیون والا اللہ. اگر یقین نیوی امدا کدیں قرآن کھولی چا اردو پڑھا ہویا ہیں، پہلا گتا کھلے سے گتے دے ہوتے اللہ دے نا لکھے کرن. اللہ دا ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہیں. ہوندے وچ اللہ دے صفاتی نامے وچوں نا ہے الخالق پیدا کرن والا، البارئ بناون والا، المصور تصویر بناون والا، نفع دیون والا، نقصان دیون والا. یہ سارا صفتہ اللہ جائیں. جائیں ویلے بناون والا، پیدا کرن والا، پتر دیون والا، دھی دیون والا اللہ ہے. اگر کوئی بندہ اے آدھے کہ اللہ بھی دیں دے تے میرا پیر بھی دیں دے، اے اللہ دی توحید تے ایمان کوئی. ہاں پیر بھی اللہ دے سوالی ہے. انہیں ساری زندگی اللہ دے حضور سجدہ کیتے. ساڑھے راجن پور دے شہر کوٹ مٹھن شریف دے شہزادہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوئی پتر نہ ہا، دھی دا بال ہا، دھی کنوں نے سب چلے. شعیب علیہ السلام اللہ دا نبی ہے، 7 دھیرین پتر کوئی نہیں. اللہ کلہ ہے دیوانے پیدا کرنے تصویر بناوانے ہر ذات چی اللہ کلہ ہے، صفات چی اللہ کلہ. ایویں نبییں دی ذات جی میں اے مننے جو اللہ دا نبی برحق کے، ایویں اے بھی مننے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہے. انہیں تو بعد کوئی بھی نواں نبی نہ ہو سے. اگر کہیں نے آپ دے بعد نبوت دا دعویٰ کیتے او کوڑا ہے، او کذاب ہے، او دجال ہے، او جھوٹا ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام اوسن او آسمان تے موجود ہیں، لیکن او نے کو نبوت سادے نبی سے کنوں پہلے مل چکی ہے. سادے ختم نبوت دا معنی اے ہے کہ سادے نبی تو بعد کوئی بھی نواں نبی نہ ہو سے. تیجی چیز جی میں اے مننے نبی برحق، جی میں اے مننے ختم نبوت برحق، ای میں اے بھی مننے کہ اللہ دا ہر نبی اپنی قبر مبارک حیات ہے، اپنی قبر مبارک حیات ہے. اتھوں درود پڑھسو، سلام پڑھسو، فرشتے چاہتے پجیسن، نبی دے محبوب روزے تے وانتے پڑھسو. اللہ دا نبی خود سن سے بھی صحیح، جواب ہی ارشاد فرنے سے. تیجی چیز اگو دوجی چیز بلکہ خسارے کنوں بچن واسطے ضروری ایمان گھننا ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان دے بعد نیک عمل کرو. کیا کرو؟ ایمان لاون ایویں ہے جی میں درخت رہاونے، نیک عمل ایویں ہے جی میں ہوں درخت کو پانی دے ونے. درخت رہے وے پانی نوے دیتا تا درخت سک وے سے. ایمان گھننا یو نیک عمل نوے کیتے تا ایمان کمزور تھی وے سے. نیک عمل کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا، قرآن دی تلاوت کرنا،
ہمسائے نال اچھا سلوک کرنا، بیوی دے حقوق پورے کرنے، خاوند دے حقوق پورے کرنے، پتر کو اپنا حصہ دیونا، دھی کو اپنا حصہ دیونا، مرکا دھیری کو حصے چوں محروم نہ کیتا کرو، جائیداد کنوں محروم نہ کیتا کرو۔ نماز تیری پوری، روزہ پورا، حج پورا، زکوٰۃ پورا، لیکن اگر دھی کو حق نہیں دیتی گیا، ساری جائیداد پترے دے نہ کرائی گئی اپنی زندگی دے اندر، والے حدیث سنون نبی سے فرمائے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جائیں بندے نے اپنی دھی کو جائیداد کنوں محروم چا کیتا، وڈا نمازی کیوں نہیں، زکاتی کیوں نہیں، حاجی کیوں نہیں، جنت دی میراث ہے چوندا کوئی حصہ نہیں۔ نبی سونے فرمائے حق مہر بھی ادا کیتی کرو، معاف کرواون دے، دھی کنوں بھی معاف کروا دیتے سے، بھیڑ کنوں بھی معاف کروا دیتے سے، زال کنوں بھی حق مہر معاف کروا دیتے سے۔ ہوں اساں بلوچ تے غیرت مند تے کمائی تے پیسہ کھمدوں زال تے بھیڑ دا، کوئی ایو جہاں غیرت مند بھراتا لکھاؤ جرا اپنی جائیداد بھیڑ کو معاف کر دے وے، کوئی معافی شافی کوئی نہیں ہوندی، نہ کوئی معاف کرن دی بھیڑ، بھیڑ کو پتہ ہوندے اگر آج میں بھرا کے جائیداد گھن کی دی کل کوئی میری درسال نہیں ٹپڑی، وہ بے دلی معاف کرن دی، ہی واسطے کوئی معافی نہیں، وہ کو اپنا حق دیو، اللہ تعالی رزق وچ برکت دے سے، حق نہ دے سو یہ نمازاں کہیں کم دے کوئی، یہ حج کہیں کم دے کوئی۔ نبی سے فرمایا جے بندے حق مہر طے کیتے، حق مہر اپنی زال کو نہیں سی دیتا، اپنی بیوی دے قریب ویسے کو زنا دا گناہ مل سی، زنا دا گناہ مل سی۔ اگر اج تک بھی حق مہر ادا نہیں کیتا، اج ربیع الاول دی مناسبت نال دل وچ وعدہ کر گنو کہ انشاءاللہ حق مہر ادا کرے سو۔ اور ای نہیں جو میری شادی تے تھی 20 سال پہلے ہوں جاڑے حق مہر ہوندی 200 400، اج دے دور وچ حق مہر دی مقدار ہے 10,000 روپے کم از کم، ہی کنو تلے حق مہر کوئی نہیں۔ اگر حق مہر کہنے لیتی کھڑے 10,000 وینتے اپنے گھر والے کو حق مہر دے طور تے ادا کرو، ورنہ قیامت والے جہاڑے دیونے دار بن سو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ